السلام علیکم محترم ناظرین۔ میرا نام زین ملک ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں دادی کے ساتھ ان کی مرحومہ سہیلی کے گھر گیا تھا۔ دادی کی سہیلی شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد دادی نے ہی مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زمینوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دادی کی زبان پر بس ایک ہی بات رہتی تھی کہ اس گھر میں ایک بہو کی بہت کمی ہے۔ میں ہنس کر ان کی بات کو ٹال دیتا کیونکہ مجھے ابھی تک اپنی پسند کی لڑکی ملی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب میں دادی کے ساتھ گاؤں آیا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ دادی کی سہیلی کی نوازی انہیں بہت پسند آئی اور مجھے زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ شہر واپس آتے ہوئے وہ لڑکی سرخ جوڑے میں میرے ساتھ تھی۔ بیوی کے لیے جو خاکہ میں نے بنایا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے گاؤں میں ہی سوچ لیا تھا کہ اسے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ 10 بجے کے بعد جب میری نیند پوری ہوئی تو میں فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ باہر آیا تو دیکھا میری سفید رنگ کی قمیض بیڈ پر رکھی تھی۔ یعنی آج مجھے سفید قمیض پہننے کو کہا جا رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں تو کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے؟ لیکن ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس وقت اٹھاؤں؟ وہ فوراً قمیض لا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب میرے سر میں درد ہوتا یا چائے پینے کا دل کرتا تو بغیر کہے میرے لیے چائے بنا لاتی۔ حالانکہ میں نے کبھی شوہر والا حکم نہیں چلایا، لیکن وہ خود بخود یہ سب کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی کے سارے فرض نبھا رہی تھی۔ دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سٹوری کو لائک کر دیں۔ لیکن پھر بھی میں اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ گاؤں کی تھی اور میں شہر کا۔ اس میں وہ اعتماد اور قابلیت نہیں تھی جو میں اپنی بیوی میں چاہتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی مگر صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی خوبصورتی لبھاتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نئے نقش ہی کافی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے میں نیچے آ گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے میں لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا۔ چھٹی کا دن تھا اس لیے دماغ بالکل ہلکا تھا۔ مجھے اخبار پڑھنے کا کوئی خاص شوق یا عادت نہیں تھی، بس وقت گزاری کے لیے سرخیاں دیکھنے لگا۔ میں ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا۔ دادی کے گاؤں سے آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ دوبارہ اخبار پڑھنے لگا مگر پھر احساس ہوا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ اس بار سامنے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی کچن کی کھڑکی سے جو لان کی طرف کھلتی تھی مجھے چھپ کر دیکھ رہی ہے۔ میری نظر پڑتے ہی وہ فوراً غائب ہو گئی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی۔ 2 دن پہلے بھی جب میں صبح سو رہا تھا ایک آواز سے آنکھ کھلی۔ میں نے چادر کے اندر سے دیکھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی ہے اور کیوں؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ میرے قریب آ گئی۔ اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو بالکل پاس محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس نے بہت سا پرفیوم لگایا تھا، جیسے ابھی نہا کر آئی ہو۔ کپڑے بھی خاصے اچھے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چائے لے کر آئی، میری طرف غور سے دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے پوچھا کچھ چاہیے؟ وہ کہتے کہتے رو گئی۔ میں نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ پھر وہ بولی کہ ہم باہر چلیں۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کہاں؟ وہ بولی جی موسم اچھا ہے، سوچا باہر چلیں۔ جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں، وہ شرما کر اپنی چوٹی سے کھیلنے لگی۔ میں نے دل میں تنزیہ حد سی لی۔ واہ میڈم کے خواب دیکھو، میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے۔ میں نے روکھے لہجے میں کہا نہیں، میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کے چہرے پر جو خوشی ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی وہ ماند پڑ گئی۔ اس نے نظریں چرائی اور اندر بھاگ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب میڈم کچن کے کسی کونے میں جا کر رو رہی ہوں گی۔ میں کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر جا کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ وہ کہاں گئی۔ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر پانی پینے کے بہانے کچن میں گیا مگر وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ پھر سوچ کر اپنے کمرے میں گیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے سسکیوں کی آواز سن کر میرے قدم رک گئے۔ میں دروازے سے کان لگا کر سننے لگا جو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ساری دنیا کا مالک ہے، کیا مجھے ایک چھوٹی سی خوشی بھی نہیں دے سکتا؟ سب کچھ تیرے پاس ہے، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کا رونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب مجھے اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ آخر میں نے اس کی بات کیوں نہ مانی؟ کیا ہو جاتا اگر اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سی میری زندگی بھر کی ساتھی ہے، چند دن کے لیے ہی تو اس گھر میں ہے۔ ایک بات تو میں شروع سے اپنے دماغ میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی یہ ان کا لایا ہوا تحفہ واپس کر دوں گا۔
اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں نہ کوئی آنسو تھے نہ پریشانی۔ مطلب سارا اپنی کمزوری مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ کچن کی طرف جانے لگی تو میں نے اسے آواز دی، آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھائیں گے۔ وہ چونکی، ہم؟ میں نے کہا ہاں، ہم دونوں۔ وہ مسکرا دی۔ میں نے مزید کہا، اور ہاں، اچھے کپڑے پہن لینا، اگر اسی حالت میں باہر جاؤ گی تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کہ کیوں اس بار میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں اپنی زندگی میں یہی چاہتا تھا، مگر اس طرح بالکل نہیں۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں شام 5 بجے گھر سے نکلے اور تقریباً 3 گھنٹے بعد واپس آئے۔ میں تھک چکا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ ایک دن اس پاگل سی لڑکی نے میری پسندیدہ شرٹ جلا دی۔ شاید پریس کرتے وقت ایسا ہوا۔ وہ چاہتی تو یہ بات آسانی سے چھپا سکتی تھی، مگر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی پسندیدہ کالی شرٹ جلا دی ہے۔ میں نے کہا، اس کے لیے اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً بولی، نہیں، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، تم یہ بات چھپا سکتی تھی، میرے پاس اور بھی کالی شرٹس ہیں، میں ہر ایک کا حساب نہیں رکھتا۔ سارا نے کہا، میں آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، اللہ سے نہیں۔ وہ سب جانتا ہے نا۔ میں حیران رہ گیا، پتہ نہیں کیسی عجیب لڑکی ہے۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب اپنے دوستوں کی شکایات سنتا کہ شہر کی پڑھی لکھی بیویاں شوہر پر حکم چلاتی ہیں، نہ کھانا بناتی ہیں، نہ بچوں کو سنبھالتی ہیں، ہر وقت میک اپ میں لدی رہتی ہیں، ہر مرد سے ہنستے کھیلتے بات کرتی ہیں، تو مجھے لگتا کہ میری زندگی میں ایک بالکل الگ قسم کی لڑکی آئی ہے۔ ایک وہ بیویاں جو شوہر کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہیں، اور ایک یہ سارا جو میں کہہ دوں کہ رات سفید ہے تو بھی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ اپنے شوہر کو سچ میں شوہر کا درجہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 40 دن گزر چکے تھے، مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو یا میڈ پر میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا موضوع چھیڑ کر سوال کرتی، اور میں بس ہاں یا نہ میں جواب دیتا، یا کبھی کبھار غصے میں ڈانٹ دیتا، مگر وہ کبھی ناراض نہ ہوتی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سو گئی۔ مجھے ہمیشہ اس کی رات کی باتیں بری لگتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اگر وہ بات نہ کرتی تو میں الجھن میں پڑ جاتا۔ آج صبح میرا الارم نہیں بجا کیونکہ رات کو لگانا بھول گیا تھا۔ جب وہ مجھے دیر ہوتے دیکھ کر جگانے لگی تو اس کے چھونے پر مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں غصے سے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتی کیا ہو خود کو، اور کیا سوچ کر ہاتھ لگایا ہے؟ یہ اچھی بیوی والا رویہ چھوڑ دو۔ میں چلاتا رہا، اندر کا لاوا جیسے باہر نکل آیا تھا۔ میرا پارا چڑھ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں چیخ کر کہا، گیٹ آؤٹ۔ پھر یاد آیا کہ وہ جاہل گنوار لڑکی انگریزی نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کنڈی لگا کر بستر پر آ گیا۔ کافی دیر بعد جب میں خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا سا کامیاب ہوا تو وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں دوپہر 12 بجے اٹھا، سر میں ہلکے درد کا احساس تھا۔ صبح 7 بجے والا واقعہ ابھی تک میرے دماغ میں تازہ تھا۔ آج ہمیشہ کی طرح نہ اس کی طرف سے قمیص بستر پر رکھی ہوئی تھی اور نہ ناشتہ میز پر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، کتنی بری طرح سے پیش آیا۔ میرے دل نے آواز دی اور میں کچن میں چلا گیا، خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اتنے دنوں سے میں اس کے ہاتھ کا بنایا ناشتہ کھا رہا تھا، خود بنانے کی عادت ہی ختم ہو چکی تھی۔ میں بغیر ناشتہ کیے کچن سے باہر آ گیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر اچانک یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ کہاں چلی گئی۔ گھر کے کمروں میں اسے ڈھونڈنے لگا، کہیں نہیں ملی۔ ٹینشن میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ کہاں چلی گئی؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، کہاں چلی گئی؟ چلی گئی تو مجھے کیا، وہ جہاں بھی جائے اچھا ہے، اس گھر سے چلی جائے۔ میں تو ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو پریشان ہو رہا تھا۔ میں خوش کیوں نہیں تھا، جبکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا؟ کیا میں اس کے لیے پریشان ہوں؟ یا دادی جب واپس آئیں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی کہ میں دادی کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے پریشان ہوں۔ مگر کیوں؟ دل سے پوچھا جو جواب ملا، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک دم سرگوشی کی، میں گمسم ہو گیا۔ یہ کہہ کر رہا ہے دل، میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اسے نفرت کرتا ہوں۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی مگر ایسا نہیں کر سکا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا، اتنی معصوم، اتنی سچی۔ اسے زندگی کے ساتھی کے طور پر صرف یہی لڑکی چاہیے تھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
اس سے ایسی لڑکی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی تھی۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اگر میں خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ لڑکی گھر کی کام کرتی؟ کیا اس میں اتنی برداشت ہوتی؟ کیا وہ میری بات کو اس طرح سہتی کہ میں اس پر ہمیشہ غصہ کرتا رہوں اور اسے ذلیل کرتا رہوں؟ میں پہلی بار اس کی کہی ہوئی سب باتیں یاد کر رہا تھا۔ جی بیوٹی پارلر کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا؟ جی ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں پھر عورتیں اس کا بچا ہوا کھاتی ہیں۔ جی آپ کی کالی قمیض چل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، اللہ سے نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو اللہ سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ تو اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں پھر تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم دونوں محبت سے میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ مجھے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں فل سپیڈ میں جلد سے جلد ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ کہیں وہ چلی نہ جائے۔ میں بھاگ کے ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچا تو ایک بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اسے کہا ایکسکیوز می بھائی، یہ ٹرین کی ٹائمنگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ تو نکل چکی ہے، میری تو جان نکل گئی، خون خشک ہو گیا، تھک ہار کر میں ڈھیر ہو گیا بینچ پر۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ مجھے چھوڑ کر؟ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے سکتی ہے؟ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا، پھر گھر آ گیا۔ گھر آ کر صوفے پر پھر سے ڈھیر ہو گیا۔ اپنے سر کو پکڑ لیا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میں اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا تو مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میری سانسیں رک گئیں۔ سامنے سارا کھڑی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جتنا بھی غصہ کروں لیکن اب میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا۔ تم میری دلہن بنو گی، میں تمہیں دل سے چاہوں گا، میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ سارا میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ صبح میرے منہ سے نکلے ہوئے جملے سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، اور کمرے سے نکل کر میرے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے جب میں آواز دے رہا تھا تو وہ میری آواز سن نہیں پائی۔ بہت دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے، اسی لیے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کے غصے سے غصہ کریں، لیکن غصے میں اس طرح مجھے اپنی نظروں سے مت گرائیں۔ بے شک جوڑیاں وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی نہ شہری، نہ امیر میں نہ ہی غریب میں۔ آج میری دادی آ گئی، میں اور سارا دونوں نے مل کر دادی کا استقبال کیا۔ ہم دونوں کو ساتھ دے کر دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔